مصر میں فاطمی حکومت کے خاتمے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی ثابت ہوا، اور صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 عیسوی میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین کے مقام پر اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ 26 رمضان 584 ہجری کی تپتی ہوئی شام یعنی 4 جولائی 1187 عیسوی کو حطین کے مقام پر ایک شدید جنگ چھڑ گئی جو آگ کے شعلوں اور خون ریزی میں گھری ہوئی تھی۔ دونوں افواج نے اپنی جنگی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اپنے اپنے مقاصد کے لیے ایک بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھیں۔ اس تاریخی جنگ کی بے پناہ اہمیت کی وجہ سے سلطان کے جذبات بلند ہو گئے جو بیت المقدس کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ پھر بھی سلطان کے لیے یہ جنگ محض فتح سے کہیں زیادہ تھی، اس کا ذاتی حصہ تھا۔ فتح کے ایک لمحے میں سلطان نے میدان جنگ کی لہروں کا رخ موڑ دیا تھا، لیکن وہ بے چین لگ رہا تھا۔ آخرکار تاریخ کی یہ خونریز ترین لڑائی ختم ہو گئی جس میں دونوں اطراف سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ تقریباً 30,000 عیسائی فوجی ہلاک ہوئے جبکہ بہت سے دیگر کو یرغمال بنا لیا گیا۔ سلطان کے سامنے پیش کیے جانے والے قیدیوں میں فرانس کے بہادر صلیبی بادشاہ گائے آف لوسیگن، الماک دوم، ولیم پنجم، بیٹرون کارپلوان اور سیڈون کا ریجنالڈ جیسی قابل ذکر شخصیات شامل تھیں۔ روایتی طور پر ایک بادشاہ جو اپنے ہاتھوں سے پانی پیش کرتا تھا اسے رحمت اور زندگی کی علامت کے طور پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پانی دینے کے اس اقدام نے فرانسیسی بادشاہ گائے آف لوسیگن کو سلطان کا شکر گزار بنا دیا۔ تاہم جب گائے آف لوسیگن نے اپنا پانی سیڈون کے ریجنالڈ کے ساتھ شیئر کیا جس نے مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ سمیت حجاز مقدس پر گھناؤنے حملے کی منصوبہ بندی کی تھی تو سلطان کا غصہ بھڑک اٹھا۔ سلطان نے ریگنالڈ کو اس کے گستاخانہ عزائم کے لیے ذاتی طور پر سزا دینے کی قسم کھائی۔ جیسے ہی ریگنالڈ نے پانی پیا، سلطان کے دماغ نے ان واقعات کو دوبارہ پیش کیا جس سے اس کے بے قابو غصے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی آتش فشاں پھٹنے والا ہو۔ گائے آف لوسیگن کو غصے سے دیکھتے ہوئے سلطان نے اعلان کیا کہ اس نے اسے پانی دیا ہے، ریگنالڈ کو نہیں۔ ریگنالڈ کے لیے کوئی معافی نہیں یا رحم نہیں۔ غصے میں آ کر سلطان نے جلدی سے اسے پکڑ لیا اور اپنی آسمانی بجلی جیسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے سلطان کے دل کی گہرائیوں کو چھو لیا، جس کی وجہ سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ بہادر اور ثابت قدم قائد کے لیے ایک نایاب منظر تھا۔ اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر اس کی فوج اپنے بے خوف سلطان کے جذبات کا اندازہ نہیں لگا سکی۔ گائے آف لوسیگن جو دل کے معاملات سے واقف تھا اپنے اعمال پر بہت شرمندہ تھا، لیکن سلطان کے پاس جانے سے ڈرتا تھا۔ سلطان کی خوفناک موجودگی کی وجہ سے کسی نے اسے تسلی دینے کی ہمت نہیں کی۔ مشکل ترین حالات میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑ جانے والا جانباز سلطان ابھی تک بلک بلک کر رو رہا تھا۔ بالآخر سلطان کے بھائی ملک العادل نے ہمت سے کام لیا، سلطان کے پاس جا کر تسلی دی اور قسم پوری ہونے کی مبارکباد پیش کی۔ سلطان اٹھ کھڑا ہوا اور آسمان کی جانب تکنے لگا جیسے بارگاہ اقدس میں حاضر ہے اور ایسی سعادت بخشے جانے پر مشکور ہے۔ اعصاب شکن خاموشی لیکن مؤدب ماحول جو وسط آسمان تک پھیلا تھا، سلطان کے ایفائے عہد اور حب رسول کی تا قیامت گواہی دینے کو تیار تھے۔ اب سلطان کو کچھ اطمینان ہوا تو وہ خود کو ذہنی طور پر جنگ کے بعد قیدیوں اور مال غنیمت کے متعلق اہم فیصلوں کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ منزل ہنوز دور تھی، یعنی
ابھی سلطان نے بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل شخصیات کو سبسکرائب کریں۔